آج ہمارے کیوپی نیوز کی ٹیم پہنچی فروخ آباد ضلع کے قصبہ کمال گنج چھیتر کے گرام شیخ پور یعنی شیخ پور شریف، جہاں ایک ایسے ولی تشریف فرما ہے جنہیں شیخ مخدوم محمود براق لنگر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ملا ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت مخدوم کے سلسلے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے شیخ مخدوم کے گدی نشین حضرت شیخ مولانا عزیز الحق غالب میاں کے صاحبزادے احسان الحق ہاشمی سے مخاطب ہوں گے اور آگے حضرت مخدوم کے بارے میں آپ کو جانکاری ملے گی۔ ہندوستان کی گود ہمیشہ صوفیوں، ولیوں اور رشی منیوں سے بھری رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستانی تہذیب کا رنگ دنیا سے جدا ہے۔ قدیم ہندوستان کے مشہور ولیوں میں ایک نام قطب زماں حضرت شیخ مخدوم محمود براق شاہ لنگر جہاں سہروردی کا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں حضرت شاہ بدر کے گھر 577 ہجری مطابق 1181 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ پرورش اور تعلیم شاہی ماحول میں ہوئی۔ علوم و فنون اور فن سپاہ گری کے سبھی جوہر گھر سے ہی سیکھے، کیونکہ آپ کا گھر علم اور فن کا گہوارہ تھا۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں جب خلافت عباسیہ پر تتاریوں کا قہر ٹوٹ رہا تھا اور اکثر بادشاہ تتاریوں کے نرگے میں تھے، تو آپ کے پردادا ابو محمود مستزد باللہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور محمود کو فارس، احمد کو بخارا اور حامد کو ترکستان اور محمد کو سیستان کی حکومت دے کر رخصت کیا۔ محمد شاہ آپ کے دادا تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد 595 ہجری مطابق 1199 میں سیستان کی حکومت آپ کی سپرد کی گئی۔ 61 سال کی شاندار حکومت کرنے کے بعد اچانک آپ کے دل میں محبت الہی نے جوش مارا اور آپ نے 656 ہجری مطابق 1260 عیسوی میں حکومت چھوڑ دی۔ اراکین سلطنت نے آپ کو بہت روکا، لیکن آپ نے کسی کی نہ سنی اور ایوان سلطنت کے فرش پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو میرے ہیں وہ میرے پیچھے آ جائیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جس وقت سیستان چھوڑا اس وقت سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ ہزاروں درویشوں کا ساتھ رہا۔ علم روحانیت حاصل کرنے کی غرض سے آپ سید تاج الدین چراغ کی خانقاہ، جو اس وقت روحانی علوم کا مرکز تھی، میں پہنچے، جہاں آپ نے 12 سال مجاہدات کیے اور روحانیت کی انگنت منزلیں طے کی۔ 12 سال کے بعد سید تاج الدین نے فرمایا کہ اے مخدوم، میرے یہاں سے تمہاری تعلیم مکمل ہوئی، میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے عطا کر دیا، اب تم اپنی اصلی منزل کی طرف جاؤ۔ ملتان میں شیخ رکن الدین تمہاری آخری منزل ہے۔ آپ چرا سے جب ملتان پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ شیخ رکن الدین کی عمر 36-37 سال ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کم عمر لڑکا میرے کس کام آئے گا، میری تو 100 سال سے زیادہ عمر ہے۔ بس ان کا اتنا سوچنا تھا کہ شیخ رکن الدین نے ان کا من پڑھ لیا اور فوراً ایک گیند کو زمین پر دے مارا، جس سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ مخدوم لنگر صاحب یہ کرامت دیکھ کر قدموں میں گر گئے اور مرید کر لینے کی درخواست کی، لیکن شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ ابھی تم اس قابل نہیں، پہلے اپنے منہ سے بادشاہت کی بو ختم کرو۔ آپ نے اس کے بعد 12 سال اور جنگلوں میں گزارے اور شیخ رکن الدین کے مرید ہو گئے۔ ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ کو خرقہ شریف جیسی اعلیٰ نعمت سے نوازا اور فرمایا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، یہ خرقہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، یہ ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گا۔ شیخ رکن الدین نے جب اپنے سارے کمالات آپ کو نواز دیے تو فرمایا کہ میرے عزیز درویش کی زندگی خدمت خلق کے لیے ہے، اس لیے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ گنگا کے کنارے بھوجپور جاؤ اور لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچاؤ۔ 746 ہجری میں آپ بھوجپور تشریف لائے۔ اس وقت بھوجپور کی حیثیت ایک بڑے شہر کی تھی۔ راجہ بھوج اور غیاث الدین بلبن کے قلعوں کے کھنڈر اس کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ بھوجپور میں 40 دن قیام کرنے کے بعد یہ دین و دنیا کا عظیم بادشاہ 17 جمادی الاخر 746 ہجری مطابق 1350 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
वसीयत के मुताबिक आपको भोजपुर से 4 किलोमीटर दूर बांस के घने जंगल में सुपुर्द खाक किया गया, जहां बहुत जल्द ही एक बस्ती आबाद हो गई। आपके तीसरे सज्जादा नशीन हजरत कुतुब आलम ने इस बस्ती का नाम आपके नाम से शेखपुर रखा, जो आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। खुशामदीद। आज मैं फ़र्रुखाबाद ज़िले के कस्बा कमालगंज के मौज़ा शेखपुर में आया हुआ हूँ। बल्कि यूँ कहें कि ये शेखपुर शरीफ है। यहाँ बहुत बड़ी हस्ती तशरीफ़ फरमा है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान वलियों का देश है। यहाँ तमाम बहुत आला वली तशरीफ़ फरमा है, लेकिन फ़र्रुखाबाद ज़िले की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत वलियों में, जिनकी बहुत बड़ी नाम बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। और मैं आज उस शेखपुर में आया हुआ हूँ और ये देख रहे हैं मखदूम साहब की मज़ार है, जिन्हें मखदूम साहब कहते हैं। वैसे नाम तो इनका महमूद साहब है, और भी बड़ा नाम है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और अभी आप लोगों ने जो देखा है, जो अभी मैंने आप लोगों को नज़ारा दिखाया है, ये सब शेखपुर शरीफ का है। और यहाँ पर उसी से मुताल्लिक़ यहाँ के जो गद्दी नशीन साहब हैं गालिब मियाँ साहब, उनके साहबजादे तशरीफ़ फरमा हैं। और आइए हम महमूद साहब के बारे में, मखदूम साहब के बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं कि वो यहाँ शेखपुर में पूरा हिंदुस्तान छोड़ के शेखपुर में कैसे तशरीफ़ लाए और उनके यहाँ क्या करामात हुए, जिससे लोग उनके मुरीद हुए और यहीं फिर उनका तशरीफ़ फरमा हो गए। इसके अलावा भी बहुत सी हैं जो मुझे इतनी मालूमात नहीं है। आइए हम चर्चा करते हैं महमूद साहब के लिए। आप हैं जनाब, आपका नाम बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप सबका शुक्रिया, खैरुल। मेरा नाम एहसानुल हक हाशमी है। मैं शेखपुर शरीफ का रहने वाला हूँ और जिनके ताल्लुक़ से आज हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए जमा हुए हैं, उनका नाम हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ लंगर जहाँ सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो नाम हम लोग लेते हैं वो हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ लंगर जहाँ सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये सिलसिले सुहरवर्दिया के बुज़ुर्ग हैं, इसलिए इनके नाम के आगे सुहरवर्दी लिखा जाता है। और असल नाम जो है वो महमूद इब्न बदर, यानी आपके वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन बदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, और उसी निस्बत से आपको महमूद इब्न बदर कहा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जब नवाजता है तो वो रहती दुनिया तक मिसाल बन जाते हैं। बेशक। तो लोग फिर उनको उनके असली नाम से नहीं, बल्कि उनके अलक़ाबात और उनके इरशादात और उनके फ़रामीन के ज़रिए से उनको जाना और पहचाना जाता है। जी बेशक। इसी बिना पर हज़रत सैयदना मखदूम महमूद बुर्राक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो नाम है वो महमूद इब्न बदर है, और बाकी मखदूम बुर्राक़ लंगर जहाँ, ये अलक़ाबात हैं जी, जो वक्तन फ़वक्तन बुज़ुर्गान दीन ने आपकी अपनी खिदमात के सिले में आपको अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपसे क्यों कहूँ कि पूरे हिंदुस्तान में, तो ये कहूँगा जहाँ भी आप जानना चाहें वहाँ आप इसके बारे में पूछें, लोगों से बात करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ मालूमात मिल जाएगी। और ज़्यादा हम अपने लब से इन बड़ी बारगाहों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो बड़ी बारगाहें हैं जहाँ हम जैसे नाकारा और बद अखलाक और गुनाहगार सियाहकार लोग आ कर के अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फरमाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक ज़रिया होता है एक आम इंसान के लिए, इनकी ज़िंदगी को मुताला करके, इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने। तो हम लोग भी उसी कोशिश पर हैं, उसी पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सन पैदाइश 577 हिजरी मुताबिक 1181 ईस्वी, जो सीस्तान जो पहले एक शहर था, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। और वहाँ पर जैसा कि हम लोगों को अपने अकाबिर बुज़ुर्गों से और किताबों के ज़रिए से मालूम हुआ कि आपने तकरीबन 61 साल वहाँ पर हुकूमत की, और खिदमत खल्क़ करने के बाद फिर आपने सयाहत शुरू की, और तकरीबन आधी दुनिया जो है वो आपने
سیاحت فرمائی اور اس کے بعد آپ دوران سیاحت ملتان شریف جو پاکستان میں اس وقت ہے وہاں پر پہنچے. حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے حضرت سیدنا شیخ رکن الدین رکن عالم ابوالفتح ملتانی نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور ان سے بیعت و خلافت حاصل فرمائی. اور وہیں پر کچھ ٹائم رہنے کے بعد ان کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے, ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے یہاں یعنی کہ اس وقت جو شیخ پور ہے اس کے پاس میں ایک جگہ ہے بھوجپور جو پرگنے کے نام سے ہے, بھوجپور پرگنہ ہے ہمارا, وہاں پر آپ آئے. جو اس وقت جب آپ آئے تو وہ ایک شہر کی حیثیت رکھتا تھا, اب وہ ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے. اور وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, چیزیں آج شہر ہیں کل گاؤں ہوتی ہیں اور جو گاؤں ہوتے ہیں وہ شہر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بات جو ہے وہ تقریباً 697 سال پرانی ہے. تو جو شہر تھے وہ گاؤں ہو گئے اور جو گاؤں تھے وہ شہر ہو گئے. تو وہاں پر آپ تشریف لائے تھے اور انتقال کے وقت 17 جمادی الاخر کو آپ کا انتقال ہوا تھا. انتقال سے قبل 6 دن آپ کافی علیل رہے. اس علالت میں آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی. وہ وصیت یہ تھی کہ میری قبر اس جگہ بنائی جائے جہاں پر ریٹھے کا پیڑ, وہی ست ریٹھا جس کو بالوں میں استعمال کیا جی, ست ریٹھے کا پیڑ اور تازہ وضو کے نشانات, ایک مسواک جو پیلو کے مسواک کہلاتی ہے, اور ایک تازہ قبر کھدی ہوئی جہاں پر ملے, وہاں پر میری آخری آرام گاہ یعنی کہ مجھے وہاں پر سپرد خاک کیا جائے. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا اس وصیت کے اعتبار سے وہ جگہ بھوجپور سے آج موجودہ شیخ پور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے, یہی وہ جگہ تھی جہاں پر وہ آپ کی وصیت پوری ہوئی. ابھی آپ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ پیڑ بھی دیکھیں گے جو اس وقت وصیت میں فرمایا تھا, آج بھی ویسے ہی وہ سرسبز و شاداب. ہاں اس کی یہ الگ ہے کہ روٹس بدلتی رہتی ہیں, اس کی شاخیں بدلتی رہتی ہیں, گرتی رہتی ہیں, نہیں نکلتی رہتی ہیں, لیکن آج بھی اسی جگہ پر اسی بیچ سے وہ پیڑ موجود ہے. تو اس طریقے سے شیخ پور میں یہاں پر قیام شروع ہوا اور سب سے پہلی آمد جو ہے وہ شیخ پور میں وہ ایک جنازے کی شکل میں, مخدوم صاحب کے جنازے کی شکل میں وہ یہاں پر لوگ آئے تھے اور یہاں پر آپ کو سپرد خاک کرنے کے بعد لوگ یہیں رک گئے. پھر اس کے بعد یہاں پر دھیرے دھیرے آبادی شروع ہوئی اور یہ ایک بستی کی شکل اختیار کی گئی. تو جو چیزیں ہیں آج آپ کے سامنے الحمدللہ پورا شیخ پور ہندو مسلم ایکتا کا مثالی گاؤں ہے. ہمارے پورے علاقے میں, ہمارے پوری ودھان سبھا میں اس گاؤں کی ایک مثال دی جاتی ہے اور یہاں پر کافی اچھی پولنگ ہے. دونوں ہی سمودائے کے لوگ یعنی ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے ساری برادریاں یہاں پر ایک ساتھ ہو کر رہتی ہیں. یہی ہمارے پورے بلاک میں یہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں سارے سمودائے ایک ساتھ ایک گاؤں میں رہتے ہیں. باقی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سمودائے میں کچھ سمودائے کے کچھ لوگ کسی گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں, کوئی جو پورے گاؤں مسلم ہوتے ہیں یا یادووں کے ہوتے ہیں یا جاٹووں کے ہوتے ہیں, اس طریقے کے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر ہر برادری آپ کو مل جائے گی. کبھی ابھی آپ کو اگر موقع ملے تو آپ باہر نکل کے دیکھیے گا تو یہاں آپ کو ہر برادری کے لوگ ملیں گے. یہاں بالکل سدبھاؤ کے ساتھ, شانتی اور امن کے ساتھ سارے لوگ رہتے ہیں. اور اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن کو پرائیورٹی دیتے ہیں اور اس کے لیے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ اس گاؤں میں گاؤں کی حیثیت سے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک منی IRTI ہے اور انٹر کالج بھی یہاں پر موجود ہے اور ڈگری کالج کے لیول پر ایک مدرسہ موجود ہے جو UP بورڈ آف مدرسہ بورڈ سے الحاق ہے اور دو ڈگری ہولڈر ہیں مدرسے. باقی پرائمری بیسک بھی ہے, جونیئر بھی ہے. یہاں پر مطلب ایجوکیشن کو زیادہ پرائرٹی ہے. الحمدللہ آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں میں آپ اب کی نئی عمر کے لوگوں میں جو 20 سال یا 30 سال کے بچے ہیں یا 10 سال کے بچے ہیں, ان میں 76 جو ایجوکیشن کا لیول مانا جاتا ہے وہ یہاں پر 80% ہے. تو اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ 80% ہی نہ رہے بلکہ 100% ہو جائے. جو ہو گیا پہلے اس کو نہیں لایا جا سکتا ہے, لیکن اب جو آنے والا ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے. اچھا, میں مخدوم صاحب سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہوں. ایسی کوئی کرامات کی سب سے پہلے وہ وہاں بھوجپور میں آئے جی, لیکن وہاں آ کے کچھ لوگوں نے جیسے کوئی آتا ہے تو پہلے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, تو ایسی کون سی کوئی کرامات تھی جس سے ان لوگوں نے اس شہر والوں نے جان لیا کہ یہ ولی ہیں؟ جی. اور ایسی کوئی کرامات ایسا یہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوا, کوئی واقعہ ایسا ہو جیسا کہ ہم لوگوں کی جانکاری میں ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے اپنے بزرگان دین سے. وہ یہ کہ جب حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
بھوجپور میں تشریف لاتے جی تو وہاں کے جو لوکل یعنی کہ جو عام بستی کے لوگ تھے ان میں بھی الحمدللہ پہلے کے لوگ بھی جو سادہ لباس ہوتے تھے لیکن وہ بھی اپنے آپ میں اللہ کا قرب حاصل رکھتے ہاں تھے. بالکل بالکل. تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ ہاں پیش کیا تھا جی مخدوم صاحب کی بارگاہ میں. جی تو حضرت مخدوم صاحب کی بارگاہ میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد اس پر ایک گلاب کا پھول رکھ کر کے واپس فرما دیا. تو جو آپ کے اصحاب تھے ساتھی تھے مریدین تھے انہوں نے پوچھا حضرت اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جی دودھ کا پیالہ آیا آپ نے نہ اس میں سے کچھ لیا بلکہ اس میں گلاب کا پھول رکھ کے واپس کر دیا, اس کے پیچھے وجہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ کا پیالہ اس لیے تھا ان لوگوں کی طرف سے تھا کہ یہ جگہ ہاں اولیاء اللہ سے پر ہے, یہاں پر بہت سے لوگ ہیں, اس میں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ اگر اس پیالے میں دودھ بھرے پیالے میں اور دودھ ڈالا جاتا تو وہ پھرنے لگتا ہے کہ یہاں پر ضائع ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی کیا ضرورت ہے, آپ کسی اور علاقے میں جائیں. جی تو آپ نے اس پر میں نے گلاب کا پھول اس لیے رکھا کہ اس علاقے میں جیسے اس پیالے میں دودھ بھرا ہوا ہے اور اس پر ایک پھول جو نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور خوشبو دیتا ہے اس پورے دودھ کو, جی میں تم میں ایسا ہی ہوں, واہ سبحان اللہ. میں تم میں ایسا ہی ہوں, یعنی کہ تم سب ہو لیکن اس کے اوپر مجھے یہاں پر نامزد کیا گیا, مجھے بھیجا گیا. تو اس طریقے سے سب لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا اور پھر آپ کے لیے زانوِ ادب طے کیے, لوگوں نے آپ کو اپنا مرشد بنایا, اپنا استاد بنایا, ان سے بہت کچھ سیکھا دنیاوی اور آخرت. جی اچھا, ایک سوال اور ذہن میں میرے بھی آتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ یہ چھڑیوں کا کیا معاملہ ہے, چھڑیوں سے کیا متعلق؟ جی اس کے پیچھے بہت بہترین وجہ ہے. حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, دیکھیے بزرگان دین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام فہم و سمجھ سے دور ہوتے ہیں, بالا تر ہوتے ہیں. جی ایک عام جنرلی آدمی کے سمجھ میں جو ہے وہ باتیں جلدی نہیں آتی ہیں جو ان کی سمجھ میں ہوتی ہیں. جی آپ نے وہ شعر سنا ہوگا, نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جی تو وہ ایسے اولیاء اللہ ہوتے وہ جانتے ہیں کہ ہم کل کیا ہونے والا ہے یہاں پر, جی آج کیا ہے, ہو سکتا ہے کل یہاں پہ ہم لوگ نہیں جانتے, ہم لوگ کل کے بارے میں نہیں سمجھ پاتے. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنی عطا سے اس طریقے سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں. جی تو انہوں نے اپنی, میں جہاں تک کہ سمجھ سکتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ وہ جان رہے تھے کہ شیخ پور ایک جو ہے بہت ہی اچھا ایک موضع بنے گا, یہاں پر لوگ آباد ہوں گے, یہ ایک غیر آباد جگہ ہے, یہاں پر آبادی بڑھے گی, وہاں پر آبادی ہے ہی, تو یہاں پر بھی لوگوں کی خدمت ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا جائے گا. اس لیے آپ نے وہاں سے یہاں پر منتقل ہونے کو ترجیح دی, وہاں پر اپنا آخری قیام گاہ نہیں بنوایا. اب آپ کی بات پہ آتے ہیں, چھڑیوں والی بات. دیکھیے محبت جس شخص سے کی جاتی ہے, جی جب وہ شخص جدا ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک اضطراب, ایک پریشانی ہوتی ہے. اور جب وہ شخص جدا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں. جی پھر وہ دامے درمے قدمے سخنے وہ یا ہندی کہاوت ہے کہ شام دام ڈن بیت سے وہ جیسے تیسے کر کے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دیکھیے آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اخبار وغیرہ میں سننے کے آتا ہے کہ ایک معمولی سی محبت کے لیے آدمی اپنی جان دے دیتا ہے, جی اور ایک کسی سے وہ محبت کر رہا تھا, اگر وہ اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو وہ جا کر کے یا تو اس کو مار دیتا ہے یا خود مر جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو چاہ لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے, تو اس سے جدائیگی جو ہے اسے برداشت ہے. جی تو جیسے ہی اچھا جو خلفاء تھے, جو مریدین تھے, جو آپ کے معتقدین تھے خاص, وہ یہی تھا کہ جو حضرت نے فرمایا وہی ہو, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, پھر چاہے کچھ بھی ہو. ہاں تو یہ لوگ اس بات پہ تھے کہ حضرت نے جو کہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ بعد وصال حضرت کہیں اور نہ جائیں, یہیں آرام, ان کی آرام گاہ یہیں بنے. اب دونوں درمیان تضاد ہو گیا. جی یہ کہیں کہ نہیں حضرت کے حکم پر عمل کریں گے, وہ کہیں نہیں ہم نے اپنا شیخ بنایا, ہم نے اپنا سربراہ بنایا, ہم نے ان کو قبول کیا, اب ہم ان کو کہیں اور نہیں جائیں گے. تو اس بات کو اتنا بڑھا, یہ بات اتنی بڑھی کہ تنازع کے طور پر جھگڑے کی شکل اختیار کی, اور اسی جھگڑے میں کچھ لوگ لاٹھی ڈنڈا نکال کر یعنی نام دن بھید والی بات, وہ ایک دستور شروع ہو گیا. جی وہ سامنے آ گئی. دیکھیے یہ ہم آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی آپ سے کہا نا کہ ان بڑی بارگاہوں کی باتیں عام سے باہر. جی بالکل. خیر وہ آ گئے اور مریدین اور جو خلفاء تھے خاص طور پہ جو ان کی اولاد تھی وہ اس بات کرتی کہ نہیں جیسا آپ کو فرمایا آخری وصیت ہے, یہی ایک وصیت ہے, پر عمل کرنا ہے. 2 وصیت تھی, ایک یہ ایک اور وہ بھی بتا دیں, تو اس وصیت پر عمل کرنا ہے. تو ان لوگوں نے جنازے کو تیار کیا,
راشد مبارک کو کفن وفن دینے کے بعد جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مسجد سے چارپائی لے کر کے اس پر جنازے کو رکھ کے قبرستان پہ لے گئے، ویسے ہی کچھ شکل تھی، لیکن دوری کا معاملہ تھا اس لیے اس پر ایک سائبان بنایا، یعنی چھتری ٹائپ کی ڈال دی، اور اس وقت لوہا اور اسٹیل وغیرہ کچھ تھی نہیں، تو لکڑی کی چارپائی چلی تھی، الحمدللہ آج بھی وہ یہاں موجود ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ تو اسی چارپائی پر وہ باندھ کی سے نباڑ سے بن کر کے اس کو رکھا گیا، تو وہ اس پر رکھ کر کے سفر کی تیاری کر لی۔ اب یہ لوگ اٹھائیں لے کے چلیں کہ ہم حضرت کی وصیت کے مطابق چلیں، جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ جہاں جہاں فلاں فلاں چیز جہاں ملے میری قبر وہاں بنانا، لوگ کہیں کہ نہیں اب ہم بہرحال نہیں جانے دیں گے، تو تنازع اتنا بڑا کہ لاٹھی ڈنڈے جب نکل آئے تو لڑائی ہوئی۔ جی تو جو خاص لوگ تھے وہ ہوتا نا کچھ لوگ بہت قریب ہوتے، ہاں قریب ہوتے تو سب ہیں لیکن ان میں سے بھی بہت کچھ قریب ہوتے، جی جی جی، تو انہوں نے کہا دیکھو اب جو بھی ہو بہرحال ہمیں اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے جنازے کی اس چارپائی کو، میت کی اس چارپائی کو اٹھایا اور ایک نعرہ بلند کیا، لے چل پیر، لے چل، ہاں اپنے پیر کو ہاں لے چلو، لے چل، لے چل پیر، جہاں لے چلنا ہے وہاں لے چلو، لے چل پیر کے نعرے کے ساتھ انہوں نے اس جنازے کو اٹھایا اور چل دیے۔ تو جتنے لوگ لڑ رہے تھے، جو آپس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا تھا، ایک جھگڑا پیدا ہو گیا تھا، جو لاٹھی لیے ہوئے تھے وہ اور جو نہیں لیے ہوئے تھے وہ، سارے لوگ بجائے لڑنے کے وہ چھوڑ کر کے ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو وہ رواج آج بھی بس بدستور باقی ہے، اسی طور پر 697 ورش سے جی وہ دستور آج تک چلا، بس اس کے پیچھے وجہ۔ اب لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس ٹائم ہو گیا، اب نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بزرگان دین کی بات۔ ابھی ہم نے آپ سے کہا ہم آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ اب آپ کو ایک بات بتائیں، جب حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شیخ پور بھیجا گیا، یعنی بھوجپور بھیجا گیا، جی اس وقت آپ کو ایک امانت سونپی ہے، جی وہ امانت ہے سیدنا سرکار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیراہن لباس، جی، جسے ہم لوگ جبہ شریف، جبہ شریف، جی وہ جبہ شریف آپ کو عطا ہوا، جی اور اس کی حفاظت کے لیے جی مخدوم صاحب نے اس طریقے سے بندوبست فرمایا جی کہ وہ آج بھی انہی چھڑیوں کے سائے میں، جی انہی عقیدت مندوں کی نگرانی میں وہ بھوجپور سے صوبے بھوجپور جاتا ہے، اور بھوجپور سے اسی پروٹوکول کے تحت بھوجپور سے واپس شیخ پور آتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پھر اس کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کے عرس کے موقع پر اتنا اجتحام ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ اگر اس کو حفاظت میں نہ لگے ہوں تو شاید ہی ہے کہ ایک سال کے بعد دوسری سال کا اس کا کوئی بھی ٹکڑا نہ ہو، ہاں نہیں، سب وہ تبرک بن جائے، تو اس لیے لاکھوں آدمی آتا ہے، بے شک بے شک۔ تو وہ ایک طریقے سے پروٹوکول کے تحت، اسی لیے آپ نے اس وقت اس چیز کو رائج فرما دیا، آج بھی وہ ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے ایسی۔ تو یہ چیز تھی جو چھڑیوں کے تعلق سے آج بھی الحمدللہ ویسے ہی بدستور باقی، بس تھوڑا سا تبدیلی ہو جاتی ہے، اس وقت اس ٹائم کے حالات کے اعتبار سے تھی، آج کے اعتبار سے ماڈل ہو گیا، زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، اور لوگوں کے پاس وسائل بڑھ گئے ہیں۔ پہلے روڈ نہیں تھی، کچی سڑکیں تھی، کچی راستہ تھی، اور بیچ میں ایک نالا پڑتا ہے، اس پر وہ اسی اندر سے گھس کے جانا رہتا ہے۔ اب حالات بدل گئے، ترقی ہو رہی ہے، ہندوستان کی ترقی ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری بھی ترقی ہو رہی ہے، بالکل بالکل بے شک۔ تو اسی ترقی میں کچھ چیزیں بدلی ہیں۔ تو گدی نشین صاحب کون ہے یہاں؟ جی جی، اس وقت حضرت مخدوم محمود براق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، جی ان کا نام حضرت عزیز الحق اور غالب میاں صاحب ان کا نام ہے۔ ویسے ہم لوگ ان کو جو ہے حضرت کے نام سے ہی زیادہ تر جانتے ہیں۔ ان کا اصل نام عزیز الحق سہروردی، اور غالب میاں کے نام سے وہ عوام الناس میں جانے جاتے ہیں۔ جی جی، اگر آپ ان کا جرنلی نام لے لیں ہمارے بلاک میں یا کہیں پہ بھی، پورے ضلع میں آپ کو، کہ اگر آپ عزیز الحق کو آپ جانتے ہیں تو لوگ کہہ دیں گے نہیں جانتے، لیکن اگر وہیں پہ آپ کہیں اسی بندے سے کہ آپ غالب میاں کو جانتے ہیں تو فوراً پہچان دے گا، وہ سارا پتہ تک بتا دے گا۔ تو یہ الحمدللہ ان کی ایک پہچان ہے جو یہاں پر ہے۔ اور مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ 19ویں سجانشین ہے، اچھا جی، اور 21ویں پیڑھی ہے، اور الحمدللہ ہم کو 22ویں پیڑھی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تو آج ہم نے شیخ پور شریف میں جو ولی تشریف فرما ہے ان کے بارے میں جانکاری لی، اور ان کے جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں ان کے فرزند سے ہم نے آپ لوگوں کو روبرو کرایا، اور اسی کے ساتھ کیمرہ مین طارق جنگ خان صاحب کے ساتھ میں ارشد وارسی، QP نیوز، فروخ آباد، شیخ پور شریف۔